السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ 8واں پارہ ہے، سورہ انعام کے 3 آیات تلاوت کی گئی، 51، 52 اور 53، 151، 152، 153۔ ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ سب سے پہلی بات فرمائی کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور یہ کہ تم اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے، اندیشے سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، کیونکہ ہم تم کو بھی رزق دے رہے ہیں اور ان کو بھی رزق دینے والے ہم ہی ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، جو چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ چھپی ہوئی ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی ایسے نفس کو قتل مت کرو، اللہ نے اس کا قتل کرنا حرام کرا اللہ یہ کہ کوئی حق اس کا ثابت ہو جائے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھداری سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ الا کہ احسن طریقے سے، تاکہ اس کے مال کی حفاظت کی جائے۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ عقل کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، اس باشعور ہو جائے، تو اس کا مال اسے واپس کر دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول میں انصاف سے کام لو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اور اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بھی تم بات کہو، عدل و انصاف کی بات کرو، اگرچہ کہ وہ تمہارے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے جو عہد تم نے کیا اسے پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تمہارا رب تمہیں وصیت کرتا ہے اور تاکید حکم دیتا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو یا یاد رکھو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور کہ یہی سیدھا راستہ ہے میرا، فَاتَّبِعُوهُ، لہذا اسی راستے کے اوپر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور سیدھے راستے سے جتنے بھی راستے جدا ہو چکے ہیں، پھوٹ چکے ہیں، ان راستوں سے بچو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون،
تمہارا رب تمہیں وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم بچو۔ یہ ہے 3 آیات کا ترجمہ۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل ان 3 آیات میں بتا دی گئی اختصار کے ساتھ، اور اس کی مزید تفصیل بھی آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں ملیں گی 15ویں پارے میں۔ ہم نے گزشتہ اس کو لا نکلف نفسا الا وسعہا تک اس کے مطالب بیان کیے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو شریعت ہمیں عطا کیا ہے، جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین میں کوئی ایسی بات نہیں جو ہم وہ نہ کر سکتے ہو، اللہ کا حکم ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنایا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہم کیا چیز برداشت کر سکتے ہیں، کتنی برداشت کر سکتے ہیں، کتنا عمل کر سکتے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے، اور اپنے علم اور حکمت کے بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیا ہے۔ کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات کے اس قسم کی آیات آپ کو ملیں گی۔ اللہ بار بار کہتا ہے کہ جو دین تم کو دیا گیا ہے وہ دین ایسا نہیں ہے جو تمہاری طاقت سے باہر، تمہاری طاقت سے اونچا ہو۔ اللہ نے وہی حکم دیا ہے جو تم کر سکتے ہو۔ یہاں تک یہ بات آئی تھی تفصیل کے ساتھ۔ اب اس کے بعد جو آیت کے الفاظ ہیں وہ ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ اب یہاں پہ ایک معاشرتی بہت اہم بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں، بہت اہم بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، تم جب بھی بات کرو وہ عدل و انصاف میں مبنی ہونا، انصاف ہونا، اس میں اندر ظلم نہیں ہونا۔ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ، جب بھی تم بات کرو، کسی سے گفتگو کرو یا کوئی لین دین کا معاملہ کرو، تو کیا ہونا چاہیے تمہارا رویہ؟ فَعْدِلُوا، اعتدال، عدل، انصاف ہونا چاہیے اس میں۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، یہ جو دوسرے جملے ہیں نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اس کو اللہ فرماتے ہیں۔ انسان کیا ہے کہ دوسروں کے معاملے میں تو عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، لیکن جب اپنا معاملہ آ گیا یا اپنے بیوی بچوں کا معاملہ آ گیا، اپنے لوگوں کا معاملہ آ گیا، تو وہاں پہ یہ بات بھول جاتا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ کہ وہ تمہارے کتنے ہی قریب ترین لوگ کیوں نہ ہو، ذا قربا، تمہارے رشتہ دار ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہو، تمہارے بیویاں ہوں، کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن ہر حال میں تمہیں انصاف کی بات کہنا ہے، انصاف کی بات کہنا ہے۔ یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں، سورہ نساء میں بھی فرمایا، گزر چکی آیات وہاں فرمایا کہ اے ایمان والو انصاف کے لیے ٹھہرے جاؤ، گواہی دینے کے لیے، اللہ کے لیے۔ اگر تمہارا دشمن بھی ہے اور اس کے حق میں اگر معاملہ جا رہا ہے تو پھر تم گواہی کے لیے ٹھہر جاؤ کہ تم دشمن کے حق میں گواہی دو، اگرچہ کہ تم اپنے آپ اپنے بھائیوں کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، ہے نا۔ یہ بات اللہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہیں تم کو کسی کی دشمنی ہوتی ہے نا، ان معاشرے میں دوست ہیں، دشمن ہیں، سبھی کچھ ہوتے ہیں۔ لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب التقوی، کہیں کسی کی دشمنی تم کو انصاف کا دامن چھوڑنے پہ مجبور نہ کر دے۔ دیکھیے آپ، اگر وہ دشمن ہے تمہارا لیکن جس معاملے میں وہ حق کے اوپر ہے اور تمہارے اپنے لوگ وہاں پہ ظلم پہ ہے، تو تم دشمن کے حق میں گواہی دو گے اور اپنے لوگوں کے خلاف گواہی دو گے۔ اللہ تعدلوا، کہیں اس کی دشمنی تم کو عدل و انصاف سے منحرف نہ کر دے، عدل و انصاف سے تم کو ہٹا نہ دے۔ اعدلوا، نہیں،
عدل کرو، وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، عدل کرنا ہی یہ تقوی کے قریب ہے۔ یہ معاشرے کے اندر، سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ جو باتیں ہیں نا، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے نماز روزے سے مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا، آدمی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، روزے بھی رکھ لیتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے، کیونکہ یہاں پہ نماز کا معاملہ یا روزے کا معاملہ یا حج کا معاملہ، اس سے جو معاملہ تھا نا، یہ نفس انسان کا جو ہے نا، اس کے خلاف نہیں پڑتی باتیں ہیں عموماً۔ لیکن یہ جو باتیں ہیں نا، یہ برادری کا معاملہ ہے، دشمنیوں کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، نقصان کا معاملہ ہے۔ اگر دشمن کے حق میں اگر گواہی دیں گے تو میرا بھائی ہے یہ مجرم ہے اس وقت، اگر میں دشمن میں اس کے حق میں اگر گواہی دے تو میرا بھائی کو جیل کو چلا جائے گا وہ۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، تم کو دشمن کے حق میں گواہی دینی پڑے گی، اگرچہ کہ تمہارا بھائی جیل جاتا ہے تو جانے دے، نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، کسی کی دشمنی تم کو عدل و انصاف سے ہاتھ دھونے پہ مجبور نہ کرے۔ بھئی یہ دشمن ہے، میں کیوں دوں اس کے حق میں گواہی؟ اعدلوا فرما کہ نہیں تم عدل کرو۔ اب اصل امتحان تو اب ہے یہ تمہارا کہ واقعی میں تم کتنے متقی، اب معلوم ہوئیں گا اب یہ تم گواہی دیتے ہو یا نہیں۔ بلکہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بات بھی فرمائے کہ اگر تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو گواہی، دینا پڑے گا تمہیں۔ اوی الوالدین والاقربون، قرآن کہتا ہے اوی الوالدین والاقربون، اگر ماں باپ کے خلاف بھی گواہی جا رہی ہے اور تمہارے قریب ترین رشتہ داروں کے پاس بھی گواہی جا رہی تو تمہیں گواہی حق کے لیے ٹھہرنا ہے۔ تمہارا رشتہ کسی سے نہیں، تمہارا رشتہ صرف عدل و انصاف سے ہے۔ یہ رشتہ ہے اصل میں، سو بعد میں رشتے سارے کسی کی منہ دیکھی نہیں، بھئی ہماری پارٹی کا ہے، ہمارے مسلک کا، ہماری جماعت کا، ہماری خاندان کا، ہماری برادری کا ہے، ایسا نہیں۔ اور جتنے بھی تقریباً فیصلے ہوتے ہیں منہ دیکھی باتیں ہوتے ہیں۔ اپنا آدمی ہے بھائی ذرا بچا لو اس کو، پرواہ نہیں، جھوٹ بولنا پڑے تو بولو، جھوٹی قسم کھانا پڑے تو کھاؤ عدالت میں، جاؤ اپنے بھائی کے حق میں بولو بات۔ اس قسم کی باضابطہ جناب عالی ترغیب دی جاتی ہے۔ پھر وہ نمازی بھی ہے ماشاءاللہ سے، حج بھی کر کے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن ان کی عملی زندگی یہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر وہ تمہارے عزیز ترین رشتہ داری کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، یہ ہے اصل بات۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ ہے۔ سورہ نحل میں ایک بات آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، کون ہے صراط مستقیم کے اوپر؟ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَهُوَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو عدل کا حکم دیتا، عدل پہ قائم ہے، وہ صراط مستقیم پہ قائم ہے۔ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو عدل کی بات کہتا ہے، معاشرے میں انصاف کی بات کرتا ہے، انصاف پہ قائم رہتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ سیدھے راستے پہ ہے۔ یہ نہیں کہ بار بار آپ جا کے نماز پڑھیں، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم بول رہے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آ گئی تو آپ سیدھے راستے کو چھوڑ دیا، اپنے خلاف اگر بات آ گئی نہیں تو اگر فرمان اللہ گواہی اگر تمہارے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، عزیز و اقارب کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، تم ٹھہر جاؤ انصاف کے لیے۔ یہ ہے اسلام اصل، اسلام کے مرکز اور محور یہ ہے۔ مسلمانوں کو اسی لیے بھیجا گیا ہے رسولوں کو، تاکہ زمین کے اوپر عدل و انصاف کو قائم کریں وہ لوگ۔ عدل ہر جگہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، گھر میں، باہر، محلے میں، عدالتوں کے اندر، آفس میں، ہر جگہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بہت سارے مقامات پہ یہ بات فرماتے ہیں، عدل و انصاف کرنے والے۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا وَإِذَا حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ، اے نبی جبھی بھی آپ کسی کے درمیان میں فیصلہ کرنا ہے تو آپ عدل کے ساتھ فیصلہ کیجئے، آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، آپ انصاف کو مت چھوڑیے۔ آپ یہ ہے اسلام کی بنیادی تعلیمات۔ ہم سمجھتے ہیں خالی روزے رکھ لیے، نمازاں پڑھ لیے، قربانیاں کر لیے تو مسلمان ہیں۔ نہیں بھائی، آپ کی عملی زندگی میں اسلام کہاں ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک شریف خاندان کی عورت چوری کے کیس میں پکڑی گئی. اب ظاہر ہے کہ خاندان بڑا شریف تھا، اونچا تھا، اور ظاہر ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ ہے تو پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گی. پھر اب پورا خاندان پریشان ہے، کیا کرنا، کیسے کرنا، یہ ہے وہ ہے. بہرحال دیکھیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کن کو چاہتے ہیں، ان کو جو نا سفارش بنا کے کچھ معاملے کو ادھر ادھر کریں گے. انہوں نے حضرت اسامہ کو پکڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت چاہتے تھے آپ حضرت اسامہ، زید بن اسامہ، زید کے بیٹے اسامہ. بھئی ایسا معاملہ ہے، ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش. تو حضرت اسامہ گئے جا کے، یا رسول اللہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، ان لوگوں نے مجھے بھیجا ہے. تو اللہ کے نبی بڑے غضبناک ہو گئے اور فوری آئے، اپنے کمرے سے، حجرے سے مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں پہ خطبہ دے دیا. ایک ٹھہر کے بلایا، لوگوں کو جمع کیا اور کہا یہ بات، دیکھو پچھلی قومیں جو تباہ اور برباد ہو گئی ہے نا، اسی لیے ہوئی ہے کہ ان کے لوگوں کے اندر کوئی آدمی با اثر ہوتا یا طاقتور خاندان قبیلہ ہوتا تو وہ جرم کی سزا سے بچ جاتا، اور کوئی کمزور پکڑا جاتا تو اس کو سزا مل جاتی. اس لیے پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں. اور وہ عورت کا نام بھی فاطمہ بنت قیس کچھ تھا اس طرح سے. یہ آپ کہنے کے بعد میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا، وہ تاریخی الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا آج میری بیٹی فاطمہ بھی اگر کوئی اسے جرم میں اگر پکڑی جاتی تو میں فاطمہ کا ہاتھ کاٹ ڈالتا. اللہ کے حدود میں کس کی سفارش نہیں قبول کی جا سکتی. یہ ہے اسلام. وہ کتنا بھی بڑا مفتی رہنے دو، کتنا بھی بڑا مشہور ہونے دو، اگر وہ اپنی نجی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے خاندانی مسائل میں، اپنے خاندانوں میں اگر وہ عدل و انصاف پہ قائم نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کے نماز، اس کے روزے، اس کے حج کی کوئی وزن باقی نہیں ہے. یہ بات اللہ کو مطلوب ہے ہی نہیں. اللہ کو مطلوب تقوی عطا رہی عبادتوں سے. اور تقوی کیا ہے؟ یہی ہے کہ عدل و انصاف سے کام لو. کیا ہوگا پھر؟ یہ تقوی کے قریب والا عمل ہے. یہ آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، کیا حالات ہیں معاملات میں، کیسے کیسے. دور زیادہ جانے کی بات نہیں، خالی گھر کے لڑائی اور جھگڑوں کے اندر ہی آپ دیکھ لیجئے. آپ معاملہ گھر کے اندر کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، شوہر کا جھگڑا ہے، بیوی کا جھگڑا ہے، کچھ بات، کچھ چار آدمی آ جاتے ہیں، کچھ چلو بھائی صلح کرا دیں گے، تو اس وقت صورت دیکھ کے بات کرتے ہیں. ہم غلطی نہیں بتاتے کہ بھائی میں گواہی دیتی ہوں کہ انہیں غلطی پہ تھا، ساس غلطی پہ تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ بہو غلطی پہ تھے. نہیں دیتے. اب ظاہر ہے کہ اب دیکھتے ہیں معاملہ صورت دیکھی بات ہوتی ہے. جب صورت دیکھی بات ہوگی تو گھر میں آپ کے اصلاح کیسے ہوگی؟ پھر ہم اصلاح نہیں ہوگی نا، پھر وہ چلتے رہیں گا فساد. اب وہ فساد چلتے رہیں گا. عدل و انصاف کی بات اگر کہہ دی جائے تو اسی بیٹھک میں فساد کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم منہ دے کی بات کرتے، اللہ کی بات کو خاطر میں نہیں لاتے. ہم اللہ یہی بات فرما رہے ہیں اصل میں، عدل سے کام لو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم کسی سے گفتگو کرو، بات کرو، کچھ کہو، فَعْدِلُوا، بس تم عدل کی بات کہو، انصاف کی بات کرو. اہم بات ہے یہ. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ کہ وہ تمہارے قریب ترین رشتہ داری کیوں نہ ہو. حتیٰ کہ یہاں تک کہی گئی دوسرے مقام پہ بات، اگرچہ کہ وہ تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ خود تمہارے نفس کے خلاف گواہی کیوں نہ پڑتی ہو. دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ واقعات ملتے ہیں ہمیں. کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی فیصلے آ جاتے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ لوگ صورت نہیں دیکھ کے باپ کے خلاف گواہی نہیں دیتے. باپ بیٹا باپ کے خلاف، باپ بیٹے کے خلاف ٹھہر جاتا. تربیت یہی دی گئی، حکم یہی دیا گیا.
ارے بھائی جس کتاب کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہیں قرآن، وہ کتاب میں تو یہی باتیں ہیں نا، اور جس نبی کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہیں تو وہ نبی تو یہی تعلیم یہی تربیت دے کے گئے ہمیں. پھر اگر وہ عدل و انصاف ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو پھر قرآن بھی بے معنی ہے ہمارے لیے، رسول بھی بے معنی ہے ہمارے لیے، صرف زبانی خرچ کے حد تک ہے. پھر یہ بات اگر آپ زبانی خرچ کرتے رہیں گے، ایک دن موت آ جائیں گی تو اس کے بعد اللہ کی عدالت میں جب ٹھہریں گے آپ، اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں آپ کو کھول کے رکھ دے گا. اس وقت ہم نے تم کو یہ حکم دیا تھا، تم نے اس کے خلاف کیا. ہم نے تم سے کہا تھا کہ اگر تمہارے خلاف گواہی کیوں نہ پڑتی ہو، تم کو سزا کیوں نہ ہوتی ہو، تو تم گواہی دو برابر، بولو میں یہ عمل کروں. اگر تمہارے ماں باپ ہو، گھر کا مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، سب جھوٹ، دھوکہ، فریب، فراڈ آج مسلمانوں کے پاس کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. کوئی اصلاح ہے ہی نہیں ہماری، ہوئی نہیں اصلاح. نمازیں ہو رہی، روزے ہو رہی، یہ ہو رہی ہیں، اس سے بحث نہیں ہے. بھئی عملی زندگی میں پریکٹیکل کیا اصلاح ہو رہی ہے آپ کی؟ یہ ہے اصل چیز. اسلام جو پھیلا نا، وہ اس طرح نمازوں روزوں سے اسلام نہیں پھیلا. اسلام عدل و انصاف کے جو تعلیمات تھے، مسلمان اس کو قائم کیے، اسلام پھیلا اسلام. ایسے ایسے مقدم آ جاتے تھے، ہمارے پاس تاریخ میں ریکارڈڈ ہے وہ ساری چیزیں. کوئی یہودی اور مسلمان کا کوئی جھگڑا آ گیا عدالت کے اندر، دیکھیے آپ، اور جب آ گیا تو یہودی حق پہ تھا اور مسلمان غلطی پہ تھا، گواہی دی گئی تو اس وقت کی عدالت نے مسلمان کو سزا دی اور یہودی کو باعزت بری کر دیا. کتنے ایسے کیسز آپ کو ملے گے بتائیے آپ. ایک معاملہ آیا حضرت علی سے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عدالت میں حاضر ہوئے اور گواہ کے لیے آپ ایک بیٹے اور ایک غلام کو لائے. تو قاضی نے کہا کہ غلام اور بیٹے کی گواہی نہیں قبول ہوتی، سمجھے آپ، کیونکہ وہ تو ان کی بات کریں گے نا تھوڑی دیر کے لیے، اسی لیے فرمایا کہ قانونی نہیں ہے یہ. تو بہت ساری ایسی آپ کے واقعات ملیں گے. خیر وہ تو عملی واقعات ہے، لیکن قرآن میں اللہ تو ڈائریکٹ حکم دے رہا، ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. تقوی کی بات، ایمان کی بات، عمل الصالحات کی باتیں ہیں، یہ صراط مستقیم کی بات ہے. ابھی میں آپ کے سامنے آیت کوٹ کیا سورہ نمل کی، سورہ انفال کی، سورہ نحل میں آیت مبارکہ، فرمایا وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو بھی عدل و انصاف کا حکم کرتا ہے اور اس پہ قائم ہے تو اللہ اس کی گواہی دے رہے، اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ انصاف پہ ہے، وہ عدل و انصاف پہ ہے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. جو عہد تم نے اللہ سے کیا ہے اسے پورا کرو. وعدہ جو تم نے اللہ سے کیا ہے پورا کرو. کیا وعدہ کیا ہے ہم نے اللہ سے؟ وعدہ کیا ہے اللہ کا؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ سے ایک وعدہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ اور بندے کا ایک اقرار ہے. یہ بندہ اللہ سے اقرار کر رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ آپ ہی الہ واحد ہیں، آپ ہی معبود ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری رسول ہیں. کیا معنی ہوئے اس کے معنی ہوئے یہ ہوئے، یعنی میں گواہی دے رہا ہوں کہ کائنات کا مالک صرف اللہ اکیلا تنہا ہے صرف. دوسری گواہی یہ ہے کہ آپ نے جس رسول کو بھیجا ہے ہمارے لیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. ہم رسول اللہ کے طور و طریقے کے اوپر ہی چلیں گے، اب کسی اور انسان کو نمونہ نہیں بنائیں گے. میں گواہی دیتا ہوں اب میرے لیے انسانیت کا جو ماڈل ہے، اعلیٰ ترین
وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے. اب میں اپنے لیے ماڈل نہ باپ کو بناؤں گا، نہ کسی مرشد کو، نہ پیر کو، نہ لیڈر کو، صرف محمد رسول اللہ کو ماڈل بناؤں گا میں، نمونہ، کسی اور کو نہیں بناؤں گا. کوئی نہیں، اب کوئی اکابرین نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ اکابرین ہیں، بھائی نہیں، کوئی اکابرین نہیں رسول کے مقابلے میں. نبی کی بات کو اگر کوئی اکابر دوہرا رہا ہے، کوئی نبی کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے تو اس کی بات کو آپ مانیں گے آپ، کیونکہ نبی کو پیش کر رہے ہیں. یہ ہے ہم جو اللہ سے وعدہ کیے ہیں. یا اللہ قرآن میں فرمایا وہ بعہد اللہ اوفو، تم نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو. ایک وعدہ تو ڈائریکٹلی اللہ سے ہے ہمارا، ڈائریکٹ، اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے. اور ہم کہہ رہے ہیں نا سورہ فاتحہ میں کیا وعدہ اللہ عہد کی اللہ سے، عہد کیا کیا اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد ہے اللہ سے. یہ عہد کر رہے ہیں. کیا ہے اس کے معنی؟ یعنی ہر بندہ، ہر بندی اللہ سے اقرار کر رہی ہے نماز میں کہ اے اللہ میں تیری ہی بندی ہوں اور تیری ہی بندگی کروں گی، کسی اور کی نہیں. اسی طرح اے اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگوں گا ہر حال میں. یہ ہے عہد. علم عہد یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان. اللہ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، اے ابن آدم کیا میں تم سے عہد نہیں لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنا، شیطان کی بندگی نہیں کرنا. تم یہ عہد لیا گیا. اور یہ بات اللہ فرمائے گی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تم کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ تم سے اللہ کی بندگی کریں گے اور اس کے بندے میں کسی اور کو شریک نہیں کریں گے. پیدا ہم کو اسی لیے کیا گیا ہے، اللہ کی بندگی میں کسی اور کو شریک نہیں کریں گے. یہ اللہ سے ہمارا عہد ہے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے. اور اللہ فرماتے ہیں تم نے اللہ سے جو عہد کیا ہے اسے پورا کرو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. یہ باتیں غور و فکر کرنے کی ہے. اذان ہوتی ہے، ہم کو یاد دلایا جاتا ہے کہ بے نماز پڑھنا ہے، مسجد کو جانا ہے، نماز پڑھیں گے. پھر نماز میں کیا پڑھیں گے؟ وہ ساری باتیں قرآن کی پڑھیں گے آپ. کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے ہر رکعت میں آپ، اور اللہ سے جو آپ نے عہد کیا اس کو پورا کریں گے. آپ یہ آیت مبارک آپ دیکھیں گے سورہ مائدہ میں ابتدائی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، اے مومنو، اوفوا بالعقود، جتنے بھی تمہارے معاملات ایک دوسرے سے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایک عہد ہے ہر ایک سے. مثال کے طور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں کل آپ سے ملوں گا، یہ ایک وعدہ عہد ہو گیا آپ سے، فلاں وقت پہ ملوں گا. سوچ سمجھ کے وعدہ کیجئے آپ، سوچ سمجھ کے لین دین کا مسئلہ کیجئے آپ. بھائی مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے، میں فلاں دن دوں گا آپ کو، اتنے دن میں ادا کر دوں گا. کہ عہد ہو گیا آپ کے درمیان میں، اس کے درمیان میں. بہت سارے پوری زندگی ایک عہد ہے انسان کی آپس میں ایک دوسرے سے، پوری زندگی. اللہ فرماتے ہیں اسی لیے یا ایھا الذین اوفوا بالعقود، جتنے بھی عہد و اقرار کیے ہو تم معاشرے میں ایک دوسروں سے جو تم نے کیا اس کو پورا کرو تم. کیوں؟ اللہ 15ویں پارے میں فرماتے ہیں ان العہد کان مسئولا، ان العہد کان مسئولا، جو وعدے تم نے کیے ہیں معاشرے میں ایک دوسرے سے اللہ کے پاس وہ پوچھے جانے والے ہیں. انڈائریکٹلی اگر میں آپ سے کوئی وعدہ کر رہا ہوں، کوئی کاروبار، کوئی معاملات، کوئی لین دین کا آپ سے عہد ہو رہا ہے، یہ ہو تو آپ سے ہو رہا ہے لیکن انڈائریکٹلی اللہ سے ہو رہا ہے. اسی لیے قرآن میں یہ بات آئی کہ جو وعدے تم کر رہے ہو اس کے اوپر تم اللہ کو گواہ بناؤ. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے درمیان میں ایک معاہدہ عہد ہوا. وہ کیا تھا بولے تو شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو ان کے عقد میں دیا، تو مہر شرط ہے نکاح کے لیے. شعیب علیہ السلام نے جب کہ مہر کی رقم نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خالی ہاتھ ہوں. تو اب
ایک عہد ہوا. وہ کیا ہوا کہ ایسا کرو مہر کے بدلے میں تم میرے پاس 8 سال تک ملازمت کرو، نوکری کرو، ہو سکے تو 2 سال اور کرو تم اپنی طرف سے. یہ تمہارا مہر ہے، اور 8 سال کے بعد تمہارا مہر ادا ہو جائے گا اور تم اپنی بیوی کو لے کے نکل جاؤ، تمہاری مرضی ہے. اب تو اس وقت یہ کہا کہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اللہ اس کے اوپر وکیل ہے. اب ہم دونوں جو عہد کر رہے ہیں نا، اللہ اس کے اوپر وکیل ہے. اب وعدہ، عہد، دیکھیں اسی لیے کیا کہا گیا لین دین کے معاملے میں بھی آپ جو کہتے ہیں نا انشاءاللہ، وعدہ آپ سے ہو رہا میرا اور آپ کا، لیکن اللہ بیچ میں آ رہا ہے انشاءاللہ. انڈائریکٹلی اللہ سے ہو رہا ایک معنوں میں، ہو اللہ تو نہیں ہے سامنے، لیکن وعدہ آپ سے ہو رہا. لیکن وہاں پہ ہم گواہ کسے بنا رہے ہیں؟ اللہ کو بنا رہے ہیں گواہ. ارے بھائی بڑے نازک مسائل ہیں یہ، اس کے اوپر گفتگو کچھ نہیں ہوتی، بات کچھ نہیں ہوتی. خالی فضائل کی چکر ہے، خالی مسائل کی چکر ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، کیا ہے، معمولی جزیات میں الجھے ہوئے ہم. ہمارے ممبروں سے یہ باتیں ہوتی ہیں آ کر، بڑے بڑے ہاتھیوں اور اونٹوں کو نگل جاتے ہیں، مچھروں کو چھانتے رہتے ہیں. اصل معاشرے کے مسائل یہ ہے، بات ہی نہیں ہوتی اس کے اوپر. بس بات ہوتی ہے کبھی تو کہیں شرک و بدعت کے اوپر، اس کے اوپر بحثیں چلتی ہیں، کیا اس کی نماز قبول ہوں گی یا اس کی ہوں گی، فلاں فلاں. بھائی ٹھیک ہے، لیکن انسان کی عملی زندگی کی ایمان والوں کے تعلق سے وہ کیا احکامات اللہ نے دیا، اس کے اوپر کوئی گفتگو فوکس ہوتا ہی نہیں. اسی لیے مسلمانوں کے سارے معاملات خراب ہے اللہ ماشاءاللہ. معاملات میں جہاں تک بات آ رہی ہے نا، آپ دیکھیں گے تو معاملات کے اندر مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم زیادہ اس وقت وہ لوگ جو ہے نا صحیح اس پہ انصاف پہ ہے. ہمارے پاس دھوکہ فراڈ عام ہے. یہ کسی سے لے جانا، کسی کو گھما دینا، کسی کا کھا جانا، سمجھ میں آ رہا، یہ عام ہمارے پاس، کوئی عیب ہی نہیں ہے، عیب سمجھتے نہیں ہم. اور اللہ فرماتے کہ نہیں، بہت بڑی بات ہے، جو وعدہ جو عہد تم نے کیا اسے پورا کرو. تم ان العہد کان مسئولا، مسئول کے معنی پوچھا جانے والا ہے یہ اللہ کے پاس. تم نے کتنے وعدے کیے، کن کو دھوکہ دیا، کتنے توڑے تم نے، ساری باتیں اللہ ہم کو ریکارڈ کر رہا ہے، وہ کل معلوم ہوئیں گے باتیں. اور یہ بات ہم پہ آگے چل کے اللہ فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. دیکھو اللہ نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں نا، یہ نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. ان السمع، تمہاری بصارت، تمہاری آنکھوں کے بارے میں اللہ کی نعمت ہے یہ، اس سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا. اور پھر تم کو اللہ نے جو سماعت دی ہے، سننے کی طاقت، نعمت کان، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس سے تم نے کہاں استعمال کیا، کیوں استعمال کیا گیا؟ کیا چغلیوں میں استعمال کیا، دھوکہ فراڈ میں استعمال کیا، غیبتوں میں استعمال کیا اپنی سماعت کو اللہ نے جو دیا ہے، یا پھر اللہ کی باتیں میں، صحیح باتوں میں خرچ کیا، عدل و انصاف کی باتوں میں خرچ کیا تم نے؟ اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اس کے سوال ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد، اور جو دل و دماغ کے اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، نعمت دی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تم سے کل قیامت کے دن پوچھنے والا ہے. بھائی آپ اتنا ایزی مت لے لیجئے، بہت بڑی نعمت ہے یہ. سمجھ میں آ رہا؟ حالی آنکھ کا آپریشن کرائے تو لاکھوں روپے ہو رہے، یہ ڈالو وہ ڈالو یہ نکالو، پھگڑ میں اللہ روشنی دیا آپ کو، کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ کان کا مسئلہ ہے، کان میں آپ کی سماعت سنے نہیں آ رہی، کم سنے آ رہی، دھیما سنے آ رہی، تو لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں آپ کے لیے، نہیں ہوگا؟ دل و دماغ کا معاملہ ہے، اگر یہ خراب ہو گیا تو لاکھوں روپے ہوں گے علاج کے لیے. یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے، اور یہ ساری چیزیں جناب علی پھگٹ میں ملی ہوئی ہمیں، فری، کوئی اہمیت نہیں اس کے جیسے چاہے استعمال کرو. نہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ایک امانت ہے. یہ آنکھیں اللہ کی ایک امانت ہے، یہ کان اللہ کی ایک امانت ہے، یہ دل و دماغ ایک اللہ کی امانت ہے. کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ پوچھے جانے والی ہے ساری چیزیں. ہم کو اس بات کی ذرا بھی فکر نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ بعہد اللہ اوفو، اور اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے اسے پورا کرو.
ہم آپس میں ایک دوسرے سے بھی اگر عہد کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی سے ہو رہا ہے، انڈائریکٹلی، بالواسطہ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، اس پہ وعدہ کر رہے ہیں، تم انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کو لا لیے نا بیچ میں اپن. اب تو مومن کا کوئی کام، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو اللہ بیچ میں نہ آ جائے. اللہ یہ اصل میں سارا مسئلہ ہے، ہر معاملے میں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے ان باتوں کی، ان باتوں کی وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ایک تو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ایک بات ہوتی ہے وصیت، یہ تاکید کے اندر آتی ہے یہ باتیں. حکم تو ہے لیکن یہ حکم ہم خاص طور پہ تمہیں وصیت کر کے دے رہے ہیں، یعنی اس کے خلاف نہیں جانا ہے تمہیں. یہ ہماری وصیت ہے تم کو، یہ ہماری نصیحت ہے تم کو. لعلکم تذکرون، تاکہ تم ان باتوں کو یاد رکھو ہمیشہ. اللہ کی اس وصیت کو تم یاد رکھو ہمیشہ، ہر جگہ، ہر قدم پہ، ہر معاملے میں، ہر گفتگو میں، ہر رشتہ داری میں یاد رکھو ان باتوں کو. یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں. اب یہ تفصیل کیا ہے؟ سورہ انعام 8واں پارہ ہے اور آیت نمبر 151، 152، 153، تین ہی آیات ہیں یہ. آپ گھر پہ جا کے اس کو پڑھو، ذرا ترجمہ پڑھو اسے، اور تفسیر بھی پڑھ لو. آپ کسی اگر ہے تو تھوڑی بہت بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کے، کیا اللہ فرماتے ہیں، سیدھا راستہ کیا ہے. اب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اور تمہارا رب تمہیں وصیت کرتا ہے اس بات کی، ان احکامات کی، تم لعلکم تذکرون، تاکہ تم ہمیشہ اللہ کی ان باتوں کو، ان وصیت کو یاد رکھو، بھول مت جاؤ، بھول مت جاؤ، ہمیشہ یاد رکھو. اب اس کے بعد آیت نمبر 153 آ رہی ہے، وہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اوپر سے جتنی باتیں آ رہی ہیں نا، اب یہ دو آیات کے اوپر تشریح آئی نا، اللہ فرماتا یہ باتیں ہیں صراط مستقیم. یہ صراط مستقیم کی باتیں ہیں نا، جو تم نے ہر رکعت میں اللہ سے صراط مستقیم مانگا نا، اللہ صراط مستقیم پہ لے چل، صراط مستقیم بتا، اس کی ہدایت دے. اللہ فرماتے ہیں اس کی کچھ تفصیل یہ ہے، صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں، کچھ اس کی تفصیل یہ ہے جو اوپر کہی گئی ہیں باتیں. تقریباً 3 جو ہے نا دروس میں یہ باتیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے. اور یہاں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور ایک کہ یہی وہ میرا سیدھا راستہ ہے جس راستے کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، اور یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو تم کو اپنے گھر تک پہنچانے والا ہے. گھر بولے تو کوسا گھر؟ آخرت کا گھر، جنت کا. یہ باتوں کے اوپر اگر تم عمل کرو گے تو اس صراط مستقیم کی جو منزل ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے. اگر تم صراط مستقیم کی باتوں کو پیچھے ڈال دو گے، لفظ کیا آیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اتباع کرو اس راستے کی، اس راستے کے اوپر چلو، پیروی کرو. اتبعوه، دیکھا فاتبعوه، بس تم اتباع کرو، پیروی کرو، سیدھے راستے پہ چلو. یعنی جو باتیں تم کو اوپر سے کہی جا رہی ہیں ان باتوں کے اوپر عمل کرو. سیدھا راستے کی باتیں ہیں، ان باتوں کے اوپر چلو تم. فاتبعوه، اس کے بعد اس کی ضد کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اچھا یہ سیدھے راستے، جتنی باتیں اوپر سے کہی گئی ہے نا، ان باتوں کے خلاف جتنی بھی باتیں ہیں وہ پوری سیدھے راستے سے ہٹی ہوئی ہیں. تو اللہ فرمائے ان راستوں پہ مت چلو تم. سیدھا راستہ ادھر جا رہا، اللہ فرماتے یہ باتیں سیدھے راستے کی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں آئیں گی آپ کو اس کے خلاف، چاہے وہ تمہارے نفس کی ہو، تمہارے معاشرے کی ہو، چاہے تمہارے اکابرین، کوئی بھی بات اگر اس کے خلاف ہے وہ، تو اللہ کیا فرماتے ہیں
ولا فتفرق بكم عن سبيلي ولا تتبعوا السبل، ان راستوں پہ جو سیدھے راستے تھے، جو راستے جدا ہو چکے ہیں، ہٹ چکے ہیں، ان راستوں پہ مت چلو. سبل فتفرق بكم عن سبيلي، تفریق یہیں سے آتی ہے. دیکھیے آپ، فرقے یہیں سے بنتے ہیں. سیدھے راستے سے تم ہٹ گئے، تم ایک فرقہ بن گئے. سیدھے راستے پہ اب تم نہیں ہیں. فتفرق بكم عن سبيلي، دیکھیے تفرقہ، یہ ہے تفرقہ. سیدھے راستے سے ہٹے اگر تم تو فرقے بن جائیں گے. تم اب سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے اور سیدھے راستے سے تم ہٹ جاؤ گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جتنے بھی راستے سیدھے راستے سے ہٹ جدا راستے ہیں نا، ان سب کی منزل جو ہے وہ جہنم ہے. سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے اور باقی کے سیدھے راستے سے جتنے بھی راستے پھوٹے ہیں، اللہ فرمایا کئی ہو سکتے ہیں، وہ کئی راستے ہیں، لہذا ان راستوں پہ مت چلو. فتفرق بكم عن سبيلي ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. تمہارا رب تم کو یہ وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ان باتوں سے بچو جو سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں، جتنے گمراہی کے. دیکھیں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اس میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تو سیدھا راستہ بتاؤ. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ عملی طور پہ وہ راستہ جس کے انبیاء کرام کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے. اس سے ہٹ کے جو دو راستوں کے وہاں پہ جناب علی نشاندہی کی، غیر المغضوب علیہم، ایک راستہ وہ ہے، اب ایک راستہ اور ایک ہے دوسرا ولا الضالین. یہ دو راستے سیدھے راستے سے ہٹ کے. سیدھا راستہ قرآن کا راستہ، نبیوں والا راستہ، صحابہ کا راستہ. اور اس سے ہٹ کے جو دو راستے غیر المغضوب علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پہ مت لے چل، مت چلا جو لوگ اس راستے پہ چل کے تیرے غضب کے مستحق ہو گئے. ابھی سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ کے غضب کے جو لوگ مستحق ہو گئے نا، وہ لوگ سیدھے راستے سے ہٹ گئے. وہ لوگ منمانی کرتے رہے، اب نفس کی پیروی کرتے رہے، اب دھوکہ دیتے رہے لوگوں کو تعلق سے، لوگوں کا مالیں کھاتے رہے، ظلم و زیادتی کرتے رہے، فساد کرتے رہے. نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حرام بھی ہے، یہ بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، جناب علی ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، پھر حج کو بھی جا رہے ہیں. یہ سب ہو رہا، نافرمانیاں ہو رہی، گالی گلوز ہو رہی ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، پھر نماز بھی ہو رہی ہے وہی زبان سے، وہی زبان سے چغلی بھی ہو رہی ہے، وہی زبان سے غیبت بھی ہو رہی ہے، وہی زبان سے سب کچھ ہو رہا. پھر وہی زبان سے اللہ اکبر بول کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہی زبان سے سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں ہم. اللہ نہیں دیکھ رہا، یہ سب دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا. کیا صرف جانی ماز کی حد تک آپ مسلمان ہیں؟ سلام پھیرتے ختم، اسلام سے آپ کا تعلق نہیں؟ پھر بھئی نماز پڑھنے کے لیے جو آپ نے رکعت باندھی ہے نا، یہ سلام کیا ہے؟ ہم السلام علیکم کے معنی نماز سے آپ کو نکلنے کے لیے ہے. یہ نماز میں اللہ اکبر کو داخل ہو گئے آپ، ہے نا، اب نماز سے نکلنا ہے آپ کو، تو اس کے لیے کیا؟ السلام علیکم. یہ السلام پھیرنے کے معنی کہ آپ نماز سے نکل رہے ہیں، اور ہماری یہ حالت ہے کہ السلام علیکم بول کے ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جسے اللہ روکا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز سے نہیں بلکہ اسلام سے نکل جا رہے ہیں، ہے نا. سلام کو سلام ہے، نماز سے نکلنے کا سلام ہے، اور ہم سلام پھیرنے کے بعد میں باقی کی زندگی سب اپنی مرضی پہ چلا رہے ہیں. اللہ اس کے رسول کے کہیں بھی یاد نہیں کر رہے ہیں، اللہ کیا حکم دیا، رسول کیا حکم دیا، کہیں نہیں کر رہے ہیں. میاں بیوی کے کیا حقوق ہے، گھر کے اندر کیسا رہے، گھر کے اندر بڑے بزرگ ہیں، ساس ہے، سسر ہے، ان کے ساتھ کیسا رکھنا ہے، یا گھر کے اندر چھوٹے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. بڑے لوگوں کو چھوٹے لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے، چھوٹے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے. گھروں کے اندر بھی بہت سارے فسادات ہیں آج ہمارے پاس. ہمارے گھروں میں امن ختم ہو چکا، امن اڑ چکا، امن غارت ہو چکا ہے آج. اس کی وجہ یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اسلام پھیرنے کے بعد ہمارے پاس اسلام سے باہر نکل گئے، ہم اپنے مرضی چلا رہے ہیں. اب
سلام پھیرنے کے معنی آپ نماز سے نکل رہے ہیں، اسلام سے نہیں نکل رہے ہیں آپ، بلکہ آپ اب معاملات کے اندر داخل ہو رہے ہیں مسلمان کی حیثیت سے۔ آپ کے معاملات کیسے ہونا ہے، آپ کا آپ کی خاندانی زندگی کیسے ہونی ہے، ایک دوسرے کے تعلقات کیسے ہونے ہیں۔ تعلقات کی بڑی اہمیت ہے، میاں بیوی کا تعلق ہے، ساس بہو کا تعلق ہے، بھائی بھائیوں کا تعلق ہے، اور مزید رشتہ داروں کے تعلقات ہیں، ان کے حقوق ہیں آپس میں، ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ آخر دیکھیے مرنا ہے آپ کو ایک دن، یہ سارے احکامات جو آئے ہیں نا، آخرت میں موت کے بعد آپ کو ایک ایک سوال کیا جائے گا آپ ہم سے، گھر کے اندر سے گھر کے باہر میں نے جو کچھ بھی کیا اس کا سوال ہوگا۔ ارے بھائی مر جانے کے بعد میں تختے پہ لٹا دیا جائے گا، آپ کو غسل دیا جائے گا، آپ کو کفن میں دیا جائے گا، آپ کو لے کے جا کے اندھیرے گڑھے میں قبر میں دفنا دیا جائے گا، اس وقت کیا جواب دیں گے؟ کون آپ کے ساتھ آئے گا؟ کون رہے گا آپ کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں نا، وہ سارے کیے کرا آپ کے ساتھ آئیں گے، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت جب چلتی تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں بھی جاتی ہیں، اس کے رشتہ دار بھی جاتے ہیں، کچھ مال و اسباب بھی جاتا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد وہ ساری چیزیں جناب یہ قبرستان سے واپس آ جاتی ہیں سوائے اعمال کے۔ جو گئے تھے رشتہ دار قبرستان کو وہ بھی واپس آ جاتے، وہ جناب یہ ڈولا اولا جو بھی لگے تھے اب وہ بھی واپس آ جاتا۔ ہاں اب آپ کے ساتھ رہیں گے کیا؟ آپ کے اعمال رہیں گے آپ کے ساتھ۔ اس وقت کا سوچو بھیا، سوچئے دنیا کے اندر کے معمولی جھگڑوں کو معاف کر دیجئے، آپ تھوک دیجئے اسے، آپ صبر کیجئے، غصے کو پی جائیے۔ آپ جنت کے جو لوگ وارث ہیں اللہ ان کے متعلق فرمایا کون ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ یہ جنت جن کے ہم جنت اللہ فرماتے جن کو جنت میں ہم داخل کرنے والے ہیں ان کی علامت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ غصے کو پی جانے والے ہیں، ان کے خلاف اس کے نفس کے خلاف کوئی بات اگر پڑتی ہے اس کا بدلہ نہیں لیتے، یہ لوگ انتقام نہیں لیتے۔ کیوں؟ اگر بدلہ لیں گے انتقام لیں گے تو فساد اور بڑھے گا۔ آپ جب فساد بڑھے گا تو ظاہر ہے کہ انتقام کی آگ پھیل جائے گی، پورا گھر جل جائے گا آپ کا، نہ آپ سکون میں کوئی دوسرے سکون میں، پورے برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا والکاظمین الغیظ، یہ وہ لوگ ہیں جنت میں جانے والے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور دوسرے لوگوں کے غلطیوں کو زیادتیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں، تھوک دیتے ہیں اپنے غصے کو۔ آج وہ معاملہ ہی نہیں ہے، تو کیا بولی میں کیا بولا، میں انہیں بولی انہیں ایسا بولا انہیں ایسا بولا، سمجھ میں آ رہا؟ فساد لگانے والے تو ہر گھر میں موجود ہیں، آگ لگانے والے تو ہر گھر میں موجود ہیں۔ آپ کو گھریلو زندگی میں آپ کے رشتہ داری آپ کو سکون میں نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کو ان کو برداشت ہی نہیں ہوتا آپ سکون میں ہے، تو آپ پریشان ہیں تو بڑے خوش رہتے ہیں۔ یہ تو نفسیات بنی ہوئی ہے ہماری آج، نفسیات بتائیے آپ، یہ ماحول یہ مزاج آج ہمارا بن چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی کسی مسلمان کو تکلیف یا پریشانی میں دیکھ کے اگر وہ خوش ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس مصیبت سے نکالیں گے، اور جو خوش ہو رہا تھا اس کو اس مصیبت میں ہم ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ خاندانوں میں یہ بہت ہوتا ہے، حسد جو ہوتا ہے نا، یہ حسد غیروں سے نہیں ہوتا، اپنوں سے ہوتا۔ اگر کوئی غیر بڑے بڑے بلڈنگاں بنا لیا انہیں، کچھ بھی حسد نہیں ہوتا۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ بھئی چلتے چلتے آج تک روزانہ جا رہا تھا ادھر سے، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا، ارے بھئی یہ تو آپ کے بھائی کی بلڈنگ ہے، اب یہاں سے حسد شروع ہوتا اس کو، روز بلڈنگ دیکھ رہا نہیں ہو رہا اس کو حسد، مگر یہ معلوم ہوگا کہ بھائی کی ہے، حسد شروع ہو گیا۔ مثال نفسیات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بڑے کڑوے گھونٹ ہے یہ، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسد تمہارے سارے نیکیوں کو کھا جائے گا۔ حسد وہ بیماری ہے، اللہ کے نبی مثال دے کے فرماتے ہیں جو حسد کر رہا ہے نا، اس کے متعلق بڑی پیاری بڑی بلیغ تمثیل دی۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں کسی دوسروں سے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ان کے نیکیوں کو آگ جس طرح لکڑی کو کھا جاتی ہے نا، ان کے حسد کی وجہ سے ان کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھا جائے گا۔ گھر بیٹھے آپ اپنے نیکیوں کو جلا رہے ہیں، آپ حسد کر کے، آپ
کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. حسد، حاسدین، اسی لیے قرآن میں آخر میں دعا سکھائی گئی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. کیوں رکھا اس کو اللہ نے؟ اللہ حسد کرنے والوں کے شر سے مجھے محفوظ رکھ تو. حسد، حسد. اور حسد ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اپنی حسد میں دوسروں کا تو کچھ نہیں کر سکتا، خود جلتے رہتا ہے حسد کی آگ میں. حسد ہر جگہ ہے. یہ غریبوں میں، امیروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، آپس میں، کئی کاروبار کے اندر ہے، کئی رشتہ داروں میں ہے، حتیٰ ہے کہ آپس میں دینی علماء میں بھی حسد ہے. کیوں بھائی؟ وہ عالم علماء انہیں ایسا کیسا، میں، یہ حسد کی بیماری ہے. اسی لیے اللہ نے اخیر میں دعا رکھی. پوری قرآن ختم ہو رہی ہے، وہاں پہ دعا رکھی اس کو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. اللہ تیری پوری کتاب پڑھا ہوں، پڑھنے کے بعد بھی میں تیری کتاب کے اوپر عمل کرنے کے بعد بھی دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، میں اچھا بھی عمل کر رہا ہوں تو حسد کر رہے ہیں لوگ، لہٰذا تو ان کے شر سے بچا. اب کون حسد کر رہا مجھے کیا معلوم؟ اسی لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اپن. ہو سکتا ہے کہ میرے بازو بیٹھے والے میرے سے حسد کر رہے ہوں گے، مجھے تو پتہ نہیں نا. لہٰذا اللہ بول رہے ہیں جو مجھ سے حسد کرتا تو جانتا کون کون میرے خلاف حسد کر رہے ہیں، لہٰذا تو نمٹ لے ان سے، تیرے حوالے مقدمہ یہ، تو کر جو کچھ بھی کرنا، کیونکہ غیب کا جاننے والا کیا کون تو ہے. کس کے دلوں میں کیا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ، لوگ ہم سے اچھی طریقے سے مل رہے ہیں، منہ پہ ہنس رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کے دلوں میں کیا ہے میرے خلاف، ہمارے خلاف، یہ تو ہی جانتا ہے. لہذا میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں اللہ جتنے بھی حاسدین ہیں میرے، ان کی حسد کے شر سے تو مجھے محفوظ رکھ، بچا لے. بھئی یہ دعائیں اللہ سے مانگی جا رہی ہیں، اللہ خود سکھا رہا ہے دعا آپ کو. کیوں سکھا رہا؟ یہی وجہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. یہ آیات ہیں، آیت نمبر صرف 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. آیت نمبر 151، 52، 153 اور 8واں پارہ سورہ انعام سورت نمبر 6 آتی ہے قرآن کی. تو آپ گھر میں جا کے اس کو ذرا تفصیل سے پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد میں آپ کو اور ایک ریفرنس دوں گا، وہ بھی پڑھ لیجئے ساتھ میں آپ، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے گا صراط مستقیم کیا ہے. ایک آیت نمبر دے دیتا ہوں میں آپ کو، پڑھ لیجئے آپ. دیکھیے یہ شروع ہوتی ہے، رکوع شروع ہوتا ہے، وہ خزا رب کا، رکوع نمبر 3، رکوع نمبر 4، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17. یہ 2 رکوع ہیں، رکوع نمبر 3 اور یہ 3 آیت، اس کو ملا کے آپ تفصیل دیکھ لیجئے. انشاءاللہ اللہ کے کلام کا یہ اثر ہے کہ برابر اس کے پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر اللہ کی باتوں کا اثر ہوگا انشاءاللہ برابر. وما توفیقی الا باللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.